غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں صورت میں ذکر ہوئی ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی، اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار کی بہت کم تعداد دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر ذکر فرما دیا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، آج 14واں روزہ ہے، اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت سارے ممالک پر جنگ ہو رہی ہے۔ بہت سارے خود اس وقت پاکستان افغانستان جنگ کے حالات میں ہیں، ایران اور امریکہ اسرائیل ایران اور اسرائیل جنگ کے حالات میں ہیں۔ تو 4 عناصر نصرت کے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ اگر مجاہدین ان عناصر کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ فتح و نصرت و کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ نمبر 3، آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا۔ اور نمبر 4، دشمن کے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔ غزوہ بدر میں جو ہے نا، شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، اور دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں پر اور پیٹھوں پر سخت ضربے لگاتے تھے۔ آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے کہ اللہ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم دکھا رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جنگ کے شروع میں مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ حملہ آور کافروں کی تعداد کتنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کافروں کا جو لشکر ہے وہ کم دکھایا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ